الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا دین پنا حسن حسین دی حسن حسین دین است دین است حسین دین است حسین دین پنا حسن حسین دین است دین است الحسین منی پانا من الحسین دین است حسین دین پنا. اپنے قرآن میں سے کوئی پیش نہیں کر سکتے. فرمایا سرتاج نتاج دست تری دست یزید
نوجوان ساتھیوں الحمدللہ تعالی آج دا اس سالانہ مرکزی پروگرام مرکزی جامع مسجد غوثیہ شاہپور شہر کے اندر ذکر امام علی مقام اور ذکر شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حوالے نال انعقاد پذیر ہے اور میں اور تسی اس حوالے نال بڑے خوش نصیب ہیں کہ ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن دا اور سنان دا خالق کائنات نے موقع عطا فرمایا. دعا کرنا حسنین کریمین دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ اپنی تمہید بیان کرنے کے بعد اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ شہادت حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے میں کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سمدیت کے اندر قبول و منظور فرمائے. پورا قرآن الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن سارا قرآن سچ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن کے اندر ایک رائی کے دانے جنہ بھی شک نہیں. رب نے کہے جبریل امین لے کے آئے اور نزل علی محمد قلب مصطفیٰ کے نازل کی تک کلن والے کے اندر شک نہیں. لیسا کا مثل ہی شیء جنہیں کلیا ہے او دے نال دی کائنات کے اندر ہستی ہے ہی نہیں. جڑا لے کے آیا او بھی روح الامین امانت دا کاٹا وعدہ ہونا بھی نہیں کیا. جو اللہ نے فرمایا جو اللہ نے عطا کیتا انہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر منو قرآن کی آیات کریمہ پیش کر رہی ہے. اور جس نبی والا آیا انہوں نے اپنے بھی سعادت کے امین آکیتا انہوں نے بغانیاں بھی سعادت کے امین آکیتا. شک انہوں نے اندر بھی ہوئی نہیں. تو میرے ابو بکر نے قرآن جمع کیتا ہے, میرے عمر نے قرآن جمع کیتا ہے, میرے عثمان نے قرآن جمع کیتا ہے. جینے گلن والے میں شک کوئی نہیں, لے کے آن والے میں شک کوئی نہیں, جنہیں بات آیا ہے وہ دے میں بھی شک کوئی نہیں. کہ جنہ صحابہ نے جمع کیتا ہے عظمت ہونا کے اندر بھی شک کوئی نہیں. جس رب نے کلیا جڑا روح الامین لے کے آیا جس نبی والا آیا جنہ صحابہ جمع کیتا جڑی کتاب ہے اینا پنجا وچ شک کوئی نہیں. جڑا اینا میں شک کرتا ہے او دے مسلمان ہون دے اندر شک ہے, او دے بے ایمان ہون دے شک کوئی نہیں. نماز کا ذکر اسے قرآن کے اندر, روزے کا ذکر اسے قرآن کے اندر, حج کا ذکر اسے قرآن کے اندر, زکات کا ذکر اسے قرآن کے اندر. ایک بندہ نماز نہ پڑھے گناہگار, نماز کی فضیلت کا انکار کرے کافر, روزہ نہ رکھے گناہگار, روزے کی فضیلت کا انکار کرے کافر, حج نہ کرے گناہگار, حج کی فضیلت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. زکات نہ دے تو گناہگار ہے, زکات کی فضیلت کا انکار کرے وہ بے ایمان ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قرآن میں نماز کا ذکر ہے, جس نماز میں حج کا ذکر ہے, جس نماز میں روزے کا ذکر ہے اور جس نماز میں زکات کا ذکر ہے, ان کی فضیلت کا انکار کرے تو بندہ بے ایمان ہے. اسی قرآن کے حالت میں
عزتی کا مخالف ہو وہ قرآن کو شادی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسلام کے اندر کوئی شک نہیں، اسلام کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ حضور ضیاء الامت کے ٹکڑے کھا کے بننے والا حضور ضیاء الامت کا غلام یہ آج واضح بیان کر دینا چاہتا ہے تاکہ تشکیل ختم ہو جائے، شک ختم ہو جائے اور اہل سنت کا عقیدہ ابھر کر سامنے آ جائے۔ جو حسین کے صحافی ہونے کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جو حسین کی عظمت کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کا احترام نہ کرے وہ بھی بے ایمان ہے، اور سب سے بڑھ کر جو علی المرتضیٰ کے صحافی ہونے کا اور علی المرتضیٰ کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اور ایسے بڑی بات جو ابو بکر صدیق کی صحافیت کا انکار کرے وہ پہلے درجے کا بے ایمان ہے، جو فاروق اعظم کی عدالت کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جو عثمان غنی کے شرم و حیا کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، کیونکہ انصاف کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ رب العالمین نے جنہیں آقا کی شان یہ قرآن کے اندر بیان کی تھی اسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر اسے دیکھنا دی شان بیان فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے کہہ رہے ہو العالمین نے فرمایا میرے نبی دیال کون اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ پاک کا چھڑیا ہے جمیں پاک کرن آگے جمیں آقا نو پاک کیتا ہوں میں آل نو پاک کیتا اور میں کسی مماثلت بیان کر دیا۔ رب العالمین نے مماثلت کے اندر فرمایا اے معاذات دے کاجر والیا جمیں تیرے تے درود پڑھیا جانا ہے جمیں تیری آل تے بھی درود پڑھیا جانا ہے۔ بڑا درود ابراہیم صحابی سرکار کی بات یاد سنا ہے تو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ آیت نازل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کہتے ہیں سونے یہ تو پتہ لگ گیا سلام کے میں پڑھنا ہے تو دسو درود کے میں پڑھی السلام علیکہ جو نبی جو مسلم شریف میں حدیث نہ ہو تو زبان کٹاتا ہوں شاید شدہ کی روایت بیان کر رہا ہوں ترمذی میں موجود ہے سنن کبریٰ امام بہقی میں موجود ہے سنن کبریٰ امام نسائی میں موجود ہے ابن ماجہ میں موجود ہے بلکہ مسلم شریف جو صحیح ہے میں دوسرے نمبر پہ کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام پڑھنے کا طریقہ میرے صحابہ تمہیں پتہ چل چکا ہے، جب درود پڑھنا ہے نماز میں تو اس طرح پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد ایک بس نہیں وعلی اونچی بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس وقت تک نماز نہ ہوگی جب تک میرے حسین پہ درود نہ پڑھو گے۔ وہ بدبختہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ امام علی مقام کو باقی کہنے والے سوچ جب قیامت کا دن ہوگا سوا نیزے پہ سورج ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا حسین کی پرچم کے سائے تھلے رضوی موجیلا لگا رہا ہوگا اور حضرت حسین کے نعرے لگا رہا ہوگا۔ بتا تیرا اس دن کیا انجام ہوگا جب حسین نے جھنڈے کے نیچے جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ یزید تو جہنم میں جا رہا ہوگا خود تو ڈوبے ہیں صنم مجھ کو بھی دے ڈوبیں گے۔ کیا انجام ہوگا اس دن؟ اگر انجام درست کرنا چاہتے ہو تو حسین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور جس نے حسین کو تکلیف دی ہے اس کا دامن چھوڑ دو۔ اگر اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو تو حسین کی حسینیت کے ساتھ قرون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونے اعلان کر دے اللہ دے نال محبت کرن دے دعوے دار میں پھر پہلے تیری اتباع کر رہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ نال پیار کرن دا دعویٰ کروا لیو، اللہ دی مانویت دا اعلان کروا لیو، اللہ دے نال اپنی محبت دیاں پیاں بناوا لیو، اور اللہ دے عشق دے بیڑے دے اندر چارپائی بچھا کے شور کروا لیو کہ اساں اللہ نال محبت کروا لے۔
اساں اللہ نہ عقیدت رکھنا فرمایا اے سونیا انہاں نوں کہہ دے اوناں چیر تک تہاڈی اللہ قبول نہیں ہونی اوناں چیر تک تہاڈی اللہ دے نال محبت دا دعویٰ بالکل پائے شباب نوں پہنچدا ہی نہیں اس تے کام اس دے اندر نہیں ہوندا جنہ چیر تک سونیا تیری اتباع نہ کر لے سوال پیدا ہوندا یا رسول اللہ اگر تہاڈی اتباع کران گے تہاڈی پیروی کران گے تہاڈے نقشے قدم تے چلان گے تہاڈے اس فیصلہ تے عمل کران گے پھر سانوں ملے گا کہ فرمایا اے دنیا والو پہلا تسی اللہ نال پیار کرنے والے اللہ دے محب ہو اللہ تہاڈا محبوب ہے فرمایا جدوں میری اتباع کر لو گے اللہ تہاڈا محب بن جائے گا تسی اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے اسلام دے بارے میرا اللہ فرماندا ہے کہ فقہ بے امی جو بکم اللہ لیکن آل پاک دے بارے جناب سیدہ زہرا دے بارے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے بارے حضرت سیدنا امام حسن دے بارے حضرت سیدنا امام حسین دے بارے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے بارے میں اللہ دا قرآن بھی کیویں دسیا ہے اور آقا دا فرمان اگے پہلے بھی تسی سماعت فرماندے رہندے ہو اللہ دا قرآن آندا ہے ازواج جڑیاں نے اہل بیت نے آقا دا فرمان آندا ہے کہ یہ چاروں اہل بیت نے جنوں میرے آقا نے اپنی آل کے اندر شامل کیتا ہے سلیمان و من اہل بیت سلیمان بھی میری آل دے وچوں ہے اور مسلم امام احمد بن حنبل دے اندر اور امام یوسف دبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مصر دے اعلی حضرت ہوئے نے انہوں نے اپنی کتاب ساتھ کے درے فضیل دے درود پاک تے کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 519 اردو دی چھپی ہوئی اس کے اندر فرمایا ہے روایت علی فرمائی ہے اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن فضیلت بیان کرنا آ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا والے فہو من علی ہر پرا والا بندہ ہر متی بندہ ہر پرہیزگار بندہ ہر اللہ کو کرنے والا میری آل وچوں ہے وہ میری آل وچوں ہے مسلمان بھائیوں کو جو فرمانا ادھر فرمایا جو حبکم اللہ جن نے اتباع کی تھی انہوں اللہ محبوب بنا لے گا لیکن آل دے بارے میرا اللہ فرماندا ہے کیا یہ پنجی نماز تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجی نماز فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حسینی بن کے ذرا بجنا میں یہ نہیں آتا تھوڑی آواز حسین کے روزے تک نہ یہ یا نہ تھوڑی آواز مسجد جو پاس جائے گا فضا پہنچ جائے جدا جدا
دودھ جمے نائی ہمیں سرخ ہوون کڑ کڑ کے صحابہ کرام کی عظمت نو سلوٹ کرنے والا ہے صحابہ کرام کی عظمت نو سلام کرنے والا ہے کیوں جنہاں نو صحابہ بیعت ماننے آئے وہ بھی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ہیں وہ بھی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے نا جنہاں چر غلامی ثابت نہ ہو جائے انہاں چر تک اسی انہاں دی غلامی دے قائل نہیں دے پہلا اسی یہی ملنے آ کہ وہ دے گلے دے اندر غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہے اگر ہو گئے پھر انہاں دے غلام بن جانے ہیں جڑے مصطفیٰ دے دے غلام جڑے پھر آقا دے غلام ہونے اللہ کل لا خالکم علیہ الا المودۃ فی القربى میری آل دا پیار میری آل دی محبت میری آل دے دار دی غلام سوال پیدا ہونے والے پیار اور قربا کون ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور فرما جو بڑے قربا کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ولدہما فرمایا انہاں کے اندر ایک علی ہے تفسیر مدری کیا پیش کرنا کہتے وقت تاجی سلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی موٹی یہ روایت کیا پیش کرنا فرمایا انہاں کے اندر ایک علی المرتضیٰ دی ذات ہے شیر خدا دی ذات ہے حاجہ حالتہ دی ذات ہے اسد اللہ دی ذات ہے ید اللہ دی ذات ہے مولا مرتضیٰ مشکل کشا دی ذات ہے اور دوسرے نمبر پہ جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ اور صائمہ ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین شہزادہ گلو کباب یما جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ذات ہے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اور چوتھا نمبر فرمایا انہاں کے اندر حسنین کریمین نے طیبان طاہرین نے منیرین شریفین نے شہیدین نے مولا حسن مولا حسین دی ذات ہے فرمایا جنہیں انہاں پیار کیتا ہے انہیں میرنا پیار کیتا ہے جنہیں انہاں محبت کی دی ہے انہیں میرنا محبت کی دی ہے اس واسطے رضوی بمانگے تو ہر اعلان کرتا ہوں ہے عظمت آل نبی بھولنا جانا لو عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا محمد یہ پوچھا میں کیا نصور کھول کر رہے ہیں عظمت آل نبی عظمت
جو عرض و معروض کی دی ہے انہوں عملی جامع پہنان واسطے جانا پیا. میرے امام نے فرمایا اے میرے بھائی عباس تسی پریشان کون صورتحال کے اندر میں دو چار کر کے جا رہے ہو, تسی میرے نال ہو, مینوں پریشانی کوئی نہیں, تسی میرے بازو بنے ہوئے ہو, مینوں پریشانی کوئی نہیں, تسی میری کمر دا سہارا بنے ہو, تواڈے ہوندیاں پریشانی کوئی نہیں, تسی میری ننی دی جماعت دے علمدار ہو, اے علم کون اٹھائے گا؟ میرے امام عباس عرض کردے نے حضور میں اجازت لین واسطے آیا, تانوں اجازت دے دیو, مینوں اجازت دے دیو, میں نانے دے دین دی قربانی دین واسطے چلے آواں, اور نانے دے دین دے خون دی ضرورت ہے وہ میں آبیاری کرن واسطے چلے آواں. میرے امام نے فرمایا اوتھے جڑا بھی گیا واپس نہیں آیا, تسی مینوں کتے سارے چھڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت عباس رمضان فرض کرتے نے کہ میں جتھے جا رہا ہاں اوتھے زندگی ہے موت نہیں, اوتھے بقا ہے فنا نہیں, یہ ساری دنیا تو ٹر جاواں گے لیکن حوض کوثر دے والیاں خود بھی جام پیاں گے, کئیاں نوں جام پلاواں گے. میرے امام نے دیکھیا ہے حضرت عباس دا فیصلہ ڈالے, فرمایا اچھا جاؤ میں تو اللہ دی سبوت کرنا وا. عرض کرتے ہیں اے آقا حسین پریشان نہ ہونا, میں علم نو سر رفو نہیں ہون دیاں گا, اے علم ساڈا قیامت تک اٹھیا رہے گا اور اے بلند رہے گا, سر بلند رہے گا, سارے چڑیاں جو اونچا چڑھا دے پیدا ہوئے گا. امام علی مقام نے اجازت دے دی, میرے عباس جا رہے ہیں اور جا کے کوفیاں نو عدل اعلان فرمایا وہ کناں دی دشمنی کر دے ہو پے, کناں دے پانی بند کر دے ہو پے, حوض کوثر دے والیاں انہاں دے پانی بند کر دے ہو پے, وہ ساڈے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو, اور جڑا کلمہ پڑھ دے ہو اودے نواسیاں نال ظلم کر دے ہو پے, لیکن انہاں پلیتاں تے کوئی گلاں دا اثر نہیں ہوندا پیا. آخر مسلمان بھائیو عمر بن سعد آواز بلند ہوندا ہے کیا کہنے لگا کہ جاؤ کوئی اس کے مقابلے کے اندر کوئی ہلیا نہیں, کوئی سامنے آیا نہیں. بھائی صاحب زید کہنے لگا میں انہاں دے سامنے جانا, جس ویلے سامنے آیا کہنے لگا اے عباس پانی دی خاطر آیا نہیں نا؟ فرمایا پانی دی خاطر امام حجت کا نواز کے آیا, پانی منگل واسطے نہیں آیا. میرا علی اصغر تے ہوئے اگر زمین دے اوتے ہڈی مار دے ہزار چشمے رب نوں ادھار کرتے ہیں, میں تہاڈا ہو سارا اعتراض ختم کر دینا چاہنا. قیامت والے دن رب فرمائے پانی کیوں نہ دتا, تسی اینا کہہ سکو نہ منگیا نہیں, فرمایا منگنے نہیں آیا, تہاڈے تے امام حجت کا نواز پانی منگل واسطے نہیں آیا, امام حجت کا نواز کے آیا. جس ویلے میرے امام نے جملہ فرمایا علی صاحب نے یزید زید کہنے لگا عباس اگر پانی چل گئے نا تو پھر آ جاؤ یزید دے ہاتھ بیعت کر لو. اور فرمایا او جاہلا او پرلے درجے دے بے ایمانا وہ کیڑی گل کر رہے کیا, اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی تو اپنی خواتین خانہ ساتھ لے کے آتے, اگر بیعت کرنی ہوتی تو ننھا علی اصغر ساتھ نہ لاتے, اگر بیعت کرنی ہوتی اس فاسق فاجر دیوس کذاب اور بے نمازی اور شریعت مصطفیٰ کی حدیں توڑنے والے اور شریعت کا مذاق اڑانے والے کے ہاتھ پہ اگر بیعت کرنی ہوتی تو پھر اپنی بیویاں ساتھ نہ لاتے, خواتین خانہ ساتھ نہ لاتے, بندہ دار ہوتے ساتھ نہ لاتے. اگر بیعت کرنے کا مقصد ہوتا تو پھر 3 دن سے بچوں کو پیاسا نہ رکھتے, آتے بیعت کر لیتے. فرمایا بے وقوفا بیعت کرنے واسطے تیار نہیں, وہ نہ کیا اگر بیعت کرنے واسطے تیار نہیں پھر اسی پانی دینے واسطے تیار نہیں. میرے امام نے فرمایا عالم مبارکن, یہ ہے شعر کی ملکہ, عالم مبارک ہے تو مقابلے کون نہ کوئی اکیلا دیا, کوئی نہ آیا, کوئی نہ آیا. میرے امام نے کوڑے کو اڈی لائی, سواری کو اڈی لائی, میدان چیر دیو, حملے سچے تھپے کنیاں نو گاجر موری طرح کرتے ہوئے واسطے جہنم کرتے ہوئے میرے امام نہر فرات پہ پہنچے. جس ویلے نہر فرات پہ پہنچے امام علی مقام امام عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ بھر لے, لٹکا لیا بائیں کندھے تے, لٹکا لیا, پانی کا چلو پینے لگے. ذہن دے اندر خیال آیا عباس اے پانی ہونا چر نہ پیوی جنہ چر سکینہ پانی نہ پی لیا, جنہ چر خیمے والے پانی نہ پی لیا, عباس ہونا چر پانی نہ پیوی. میرے عباس دی آنکھاں پھر یاد آئی سکینہ دی, یاد آئی علی اصغر دی, آنسو آ گئے, اجوان دی نارا جاری ہو گئی نے. فرمایا او کوفیو تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے, کنہ دے نال ٹکر لیندے ہو پے, او کنہ نال ظلم و ستم کردے ہو پے, او کنہ دے نال زیادتیاں کردے ہو پے. جنہ چر نماز دے درود تسی ساڈے تے پڑھ نہ لو اوناں چر تہاڈی نماز قبول نہیں ہوندی.
جانوروں سواریاں، لیکن یاد رکھو میرے آقا سوار تسی میرے دیو، مٹی چنگڑ خوشبو دے کول